تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دل کیا ہے؟ هو التقی النقی، پاک صاف دل، بس۔ اور ہم نے بارہا کہا حج، عمرہ، زکوٰۃ، صدقہ، دعا، تلاوت، ہر نیکی، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، فرائض ہوں، واجبات ہوں، الف سے شروع ہو یا تک آپ چلے جائیے، اے ٹو زیڈ آپ کہتے ہیں نا، پوری زندگی ہر نیکی کا ایک ہی مقصد ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اللہ اس وقت راضی ہوگا جب آپ کی نیکیوں کا اثر آپ کے دل پر پڑے گا۔ دل پر اگر نیکی کا یا نیکیوں کا اثر پڑ رہا ہے تو جان لو یہ قبول ہو رہی ہیں، اور دل جیسا تھا ویسا ہے تو پھر آدمی سوچے، غور و فکر کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تقی نقی پاک صاف، یہ کیا ہے جی؟ یہ کیا ہے جی؟ تقی نقی دل پاک صاف کیا ہوتا ہے؟ فرمایا لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، چار باتیں دل، جس دل میں گناہ نہ ہو، برائی نہ ہو، دل میں برائی نہ ہو، برائی اور گناہ کے بارے میں سوچ نہ ہو اپنے متعلق، دوسرے کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کی سوچ نہ ہو، میں ایسا کر دوں گا، میں ویسا کر دوں گا، میں بدلہ لے لوں گا، میں انتقام لے لوں گا، میں اس کو ذلیل کروں گا، میں اس کو ایسے کہوں گا، میں اس کے ساتھ ایسے کروں گا، نہیں، بالکل نہیں، دل میں بالکل برائی نہ ہو، یہ پہلی صفت۔ نمازیو، حاجیو، مجاہدو، علماء، قاریو، حافظو، ہر ایک میں سب سے پہلے میں، اس کے بعد آپ، آؤ ہم اپنے دل کو پاک صاف کریں۔ دل کی بستی ہماری بنجر ہے، ویران ہے، ظاہری ٹیپ ٹاپ بہت ہے، اندر کی بستی دل کی ویران ہے، اس کو آباد کرو بھائی، میں بھی آباد کروں، آپ بھی آباد کریں۔ تمام نبی، 1.25 لاکھ کم و بیش نبی ایک کام کے لیے آئے تھے، بس انسانوں کا تزکیہ نفس کرنے کے لیے، یہ ہے نا دل، اس کو پاک صاف کرنے کے لیے۔ وہ حدیث عبداللہ ابن عمر ایک صحابی ہیں، وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، مسند احمد ابن حنبل میں اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ارے دیکھو ابھی ایک جنتی آئے گا ادھر سے، ابھی ایک جنتی آئے گا، سب نے ادھر دیکھنا شروع کیا، تھوڑی دیر گزری، ایک عام صحابی تھے، ان کا بعض روایتوں میں نام ہے، بعض میں نام نہیں ہے، وہ آئے، وضو کیا ہوا تھا، داڑھی مبارک سے وضو تازہ تھا، قطرے پانی کے گر رہے تھے، ہاتھ میں جوتے لیے ہوئے آ کے وہ بیٹھ گئے، صحابہ نے سب نے دیکھا، بات آئی گئی ہو گئی، اتفاق دیکھیے دوسرے دن صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام نے پھر یہ فرمایا کہ ارے دیکھو ابھی جنتی آئے گا ایک، سب نے پھر چونک کے ادھر دیکھنا شروع کیا، وہ وہی کل والے صاحب آ گئے، ارے یہ تو وہی ہیں۔ تیسرے دن پھر یہ فرمایا کہ ارے دیکھنا ابھی ایک جنتی آئے گا، تو سمجھے کوئی، دیکھا وہی، ارے یہ تو وہی ہیں۔ عمر ابن، یہ جو صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر، یہ کہتے ہیں کہ بار اور کسی نے سوچا نہ سوچا، میں نے کہا ضرور کوئی مسئلہ ہے، تو جیسے ہی وہ اٹھے میں ان کے پیچھے پیچھے چلا، اور جب وہ گھر گئے تو میں ان کے گھر چلا گیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت، آئیے بیٹھیے، کیسے تشریف لائے؟ تو کہنے لگے بھائی ہم آپ کے ہاں 1-2 دن آپ ہماری مہمان نوازی کر لیجئے، کچھ دال روٹی جو بھی گھر میں ہے ہمیں کھلائیے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے 2-3 دن۔ انہوں نے کہا کہ اہلاً و سہلاً مرحباً، آپ خیر و برکت لے کر آئے ہیں، آئیے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم دن میں نہیں آئیں گے، ہم تمہارے ساتھ رات کو رہا کریں گے۔ یہ صحابی
عبداللہ بن عمر سمجھدار تھے، یہ کہنے لگے اس بندے کو دن میں تو میں دیکھتا ہوں، دن میں تو یہ کوئی زیادہ ایسی کوئی بڑی عبادت بھی نہیں کرتا، دن میں فرض نمازیں پڑھتا ہے اور اپنی روزی کمانے بازار مارکیٹ چلا جاتا ہے، لین دین کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں اس کو، دن میں تو کوئی ایسی نیکی مجھے، یہ ضرور رات کو اپنے گھر میں کوئی ایسی نیکی کرتا ہے جس کی وجہ سے 3 دن مسلسل نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ ان کے گھر میں رہے، انہوں نے ان کو کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد فرمایا اب آپ سو جائیے، ہم گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جا کے ہم سو جاتے ہیں، آپ بھی سو جائیے۔ سو گئے، تہجد کے وقت اٹھایا اور تہجد پڑھی، انہوں نے بھی مہمان نے بھی۔ جی ایک وہ وقت تھا کہ گھر والے تہجد کے لیے اٹھتے تھے اور اپنے مہمانوں کو بھی تہجد کے لیے اٹھایا کرتے تھے۔ مکانات کچے تھے لیکن ایمان پکے تھے، دیواریں بہت نیچی تھیں لیکن ایمان بہت اونچے تھے، کھانے پینے اور دنیا کی چیزیں یہ بہت کم تھیں لیکن ایمان وافر مقدار میں ہر گھر میں موجود تھا، فاقے ہوتے تھے، کھانے پینے کو کبھی کچھ ملا کبھی کچھ نہیں ملا، لیکن تقوی کو اگر آپ دیکھیں تو وہ 100 برس کا 1000 برس کا تقوی ان کے پاس گھر میں موجود ہوتا تھا۔ ہمارے فریج اور فریزر بھرے ہوئے ہیں لیکن دل اور دماغ اور زندگی اور گھر ایمان سے بالکل خالی ہیں۔ ان کے گھر میں فریزر فریج نہیں تھے لیکن ایمان سے ایسے بھرے ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود یہ فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے گھر آتا تھا تو ارے یقین کرو میں اپنے گھر کے برتنوں کے قریب جا کے سنتا تھا، برتنوں سے سبحان اللہ الحمدللہ کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ گھر والے ذاکر تھے تو گھر کے برتن بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ جب گھروں میں چینل اور ٹی وی اور نیٹ اور گانا بجانا آ گیا، رقص اور موسیقی آ گئی تو گھروں سے تلاوت اور اللہ کا ذکر رخصت ہو گیا، برکت رخصت ہو گئی۔ تہجد میں اٹھے، تہجد پڑھی، اس کے بعد دونوں مسجد نبوی چلے گئے، وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں فجر کی نماز پڑھی، پھر یہ اپنا روزی تلاش کرنے یہ بھی چلے گئے وہ بھی چلے گئے۔ 3 دن گزر گئے۔ تیسرے دن یہ عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ بھائی اب ہم اجازت چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم تو کچھ اور دیکھنے کوریدنے آئے تھے مگر ہمیں کچھ نظر نہیں آیا۔ اصل قصہ یہ ہے کہ 3 دن جب ہم نے بشارتیں سنی تو ہم سمجھے تم کوئی ایسی چوری چھپکے سے گھر میں ایسی نیکی کرتے ہو جو کوئی اور نہیں کرتا، تو تمہیں 3 دن مسلسل جنت کی بشارت سنائی دی۔ ہم نے یہ سوچا کہ ہم بھی وہ کام کریں، لیکن ہم نے دیکھا ہم بھی سو گئے تم بھی سو گئے۔ وہ بظاہر سو رہے تھے لیکن ان کے نصیبے جاگ رہے تھے۔ عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو شب قدر میں یا تہجد کے لیے رات کو جاگتے ہیں اور پہلے پہر سو جاتے ہیں تو ان کی آنکھیں ہی نہیں جاگتی، ان کے نصیبے بھی جاگ اٹھتے ہیں، نصیب جاگ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تو تم نے کچھ نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ تو کہنے لگے یہی ہے جو تم نے دیکھا، میں تو کچھ نہیں کرتا۔ اچھا اچھی بات ہے، السلام علیکم، ہم چلتے ہیں۔ جب یہ دروازے کے قریب گئے تو اس صحابی نے کہا کہ ہاں ایک بات میں بھول گیا ہوں، وہ بھی سن لو، ذرا آؤ سنو۔ وہ بات یہ ہے میں بظاہر کوئی بڑی عبادت نہیں کرتا، عشاء کے بعد جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھ کے میں عشاء کے بعد سو جاتا ہوں، لیکن روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنے دل کو دیکھتا ہوں، ٹٹولتا ہوں،
پرکھتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو میں اپنے دل میں کسی بھی مسلمان کے بارے میں ذرہ برابر برائی نہیں پاتا، اللہ کا شکر ادا کر کے سو جاتا ہوں بس۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ ہاں یہی تو وہ بات ہے جو دوسروں کے لیے ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ ارے یہی تو وہ بات ہے، هو التقی النقی، یہ ہے وہ دل۔ کیا ہے؟ هو التقی النقی، یہ ہے وہ دل، لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ یہ وہ دل ہے جس میں کوئی برائی نہیں، خیانت نہیں، چوری نہیں، لا بغی، بغاوت نہیں، سرکشی نہیں، اس دل میں برائی نہیں، بغاوت نہیں، اکڑپن، تکبر، نخرہ، فرعونیت، دوسروں کو دبانا، دوسروں کو ستانا، اور اس دل میں خیانت نہیں، چوری نہیں، اور اس دل میں حسد نہیں۔